رب کہتا ہے محبوب میں نے تجھے راضی کرنا ہے، اور ہم حضور کے مزاج سے واقف ہیں، جب تک امت بخشی نہ گئی میرے حضور راضی ہوں گے ہی نہیں۔ اللہ اکبر، کیا منظر ہوگا! اللہ تعالیٰ محبوب کو راضی کرنا چاہے گا، اور پھر محبوب اتنے لوگوں کی شفاعت کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کہے گا اردیت یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب کیا آپ راضی ہو گئے ہیں؟ تو حضور کہیں گے ردیت، ہاں میرے مالک میں راضی ہو گیا، میں راضی ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول پڑھ رہے تھے قرآن مجید میں، اللہ کے محبوب تلاوت کرتے کرتے، کیا فمن تابعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور الرحیم، مالک نیکوکار میرے اور بدکار تیری رحمتوں کے حوالے۔ اور حضرت عیسیٰ نے کیا کہا؟ فإن تعذبہم فإنہم عبادک، مالک اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، تو جان اور تیرے بندے جان۔ یہ دونوں آیات جب میرے حضور نے پڑھی نا تو میرے حضور رو پڑے، اور حضور نے ہاتھ اٹھا دیے اور کیا کہا؟ اللہم امتی امتی، اے اللہ میری امت فبقا، اور ساتھ ہی میرے حضور رو پڑے، چشمان اقدس سے آنسوؤں کی لڑی، اللہ اکبر، برابر حضور کے رخساروں کو چھوتی ہوئی، حضور کی گود میں جو ہے وہ آنسو گر رہے ہیں، حضور روئے جا رہے ہیں، اللہم امتی امتی فبقا، اے اللہ میری امت، اور ساتھ حضور رو پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا جبریل اذهب الى محمد وسل ما یبکیہ وربک عالم، جبریل جلدی جا میرے محبوب سے پوچھ روئے کیوں، وسل ما یبکیہ، جا کے میرے محبوب سے پوچھ کے آ محبوب کیوں روئے ہو، وربک عالم، جبریل سنو تیرا رب جانتا بھی ہے محبوب کیوں رویا ہے، لیکن تو بھی تو پوچھ کے آنا، پروٹوکول ہے محبوب کا۔ اللہ اکبر، رب جانتا ہے محبوب کیوں روئے، کہا جبریل جلدی جا میرے محبوب کو میرا سلام دے اور میرے محبوب سے پوچھ ما یبکی ہے، کیوں روئے ہو، وربک عالم، اے جبریل تیرا رب جانتا ہے میرا محبوب کیوں رویا ہے، لیکن جا تو پوچھ کے آ۔ جبریل حاضر خدمت ہوئے اور کہا رب سلام دیتا ہے، اور رب فرماتا ہے محبوب کیوں روئے ہو، کیا ہوا؟ تو محبوب نے کہا میں خود نہیں روتا، امت کا غم رلاتا ہے، میں خود نہیں روتا، امت کا غم رلاتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے تو کہا چنگے چنگے میرے مندے تیری رحمت کے حوالے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا مالک تو نے عذاب دینا چاہتا ہے تو جان، تیرے بندے جانے۔ لیکن حضور نے گناہ گاروں کو آغوش میں سمیٹ کے کہا مالک میرے امتی، اور ساتھ چشمان سے آنسو، اللہ اکبر، کہا میں نہیں روتا، امت کا غم رلاتا ہے۔ تو جبریل واپس گئے بارگاہ عزدی میں، عرض کی مالک تیرا محبوب امت کے غم میں رو رہا ہے۔ کہا جبریل پھر جاؤ اور میرے نبی کو میرا سلام دو اور کہو محبوب پریشان نہیں ہو، جیسا کہو گے ویسے ہی کر لیں گے، امت کے معاملے میں آپ کو رنجیدہ نہیں ہونے دیں گے۔ والا سوفا یوتی کا ربو کا پتر، ذرا دیکھیے تو صحیح، لام جو تاکید کا آیا نا صوفا کے اوپر، اس میں بڑا حسن ہے، ضرور راضی کریں گے۔ والا سوفا یوتی کا، ان قریب محبوب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا، اللہ اکبر، والا سوفا یوتی کا ربو کا، آپ کا رب آپ کو، یہ آپ کا تکرار جو ہے اس میں بھی کیا حسن ہے، والا سوفا یوتی کا ربو کا فتر، آپ کا رب آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ 3 مرتبہ آپ ذرا دیکھیے رنگ کیسا ہے، رب اپنے محبوب سے فرما رہا ہے والا سوفا یوتی کا ربو کا فتر، آپ کا رب آپ کو ایسا نوازے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، اللہ اکبر۔ اور حضور کیا کہتے ہیں میں تو راضی نہیں ہوں گا جب تک میری امت کا ایک گناہ گار نہ بخشا گیا۔ رب نے کہا محبوب ایسے بھی کر لیں گے۔ پھر منظر کیا ہوگا؟ بریلی کے تاجدار سے سنیے، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ میں اپنے دوستوں کو یہ بات کہتا ہوں، اور میرے والد گرامی بھی ہمیں یہ تعلیم دیتے تھے، اور میں آپ سب کو یہ ترغیب دیتا ہوں کہ مسجدوں میں گو خادم موجود ہوتے ہیں، دورے موجود کے اندر جو صفائی وغیرہ کا انتظام کرتے ہیں،
ہم جو تنخواہ دیتے ہیں ظاہر ہے وہ بھی ہمارا حصہ تو پڑ ہی جاتا ہے، لیکن کبھی کبھی اپنے بچوں کو ساتھ لے کے، اپنے دوستوں کو ساتھ لے کے تو مسجدوں کی صفائی ضرور کیا کرو۔ سال میں ایک دفعہ تو ضرور کر دیا کرو، اگر ہر مہینے کو ایک دن مقرر کر لیا کرو کہ آج کیا کرنا ہے، ہم نے کسی قریبی مسجد کی صفائی کرنی ہے۔ مسجد کی صفائی کرنے والے کا دل صاف ہوتا ہے اور اس کو تکبر سے نجات نصیب ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کے پاکیزہ گھروں کے ساتھ وابستگی، دل بستگی، تعلق کے خاطر اور اس کی آبادی کے لیے کوشاں ہونا، لوگوں کو دعوت دینا کہ آؤ مسجد کی طرف چلیں، مسجد کی طرف چلیں، لوگوں کو نماز جمعہ کی دعوت دینا، لوگوں کو نمازوں کی دعوت دینا، مسجد میں بیٹھنے کی ترغیب دینا، یہ ایمان والوں کی علامت ہے اور یہ خوش نصیب لوگوں کا مقسوم ہے کہ وہ مسجد کی آبادی کے لیے کوشاں ہو جاتے ہیں اور آنے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مسجد کا امام ہو، مسجد کا خطیب ہو، منتظمہ کمیٹی ہو مسجد کی، یا انتظامیہ ہو یا خادمین مسجد ہو، ان کو یہ چاہیے کہ آنے والوں کو ویلکم کریں، آنے والوں کو تکریم دیں، عزت سے بٹھائیں، ان کی سہولیات ممکنہ حد تک اس کے لیے کوشش کریں تاکہ جو ہے وہ آنے والے آسودہ ہوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں لوگ نخرے کرتے ہیں ہم لاٹ دیکھیں، بعض منتظمہ کمیٹیاں وہ ایسٹ انڈیا کمپنیاں بن کے بیٹھ جاتی ہیں اور وہ آنے والوں کو وہ ہر وقت مسجد کے صدر، اور یہ نشے میں ہوتے ہیں کہ میں مسجد کا صدر ہوں، میں مسجد کا سیکرٹری ہوں، میں مسجد کا جو ہے وہ عہدے دار ہوں۔ خادم ہو تم مسجد کے، اور وہ مسجد کی خدمت کرے اور آنے والوں کے لاڈ دیکھیں۔ آپ دکان کرتے ہیں تو لاکھ کے لاڈ دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے؟ آپ فیکٹری چلاتے ہیں تو مزدوروں تک کے لاڈ دیکھتے ہیں کہ نہیں؟ جی میں نے اپنا کام چلانا ہے، تو آؤ نا ذرا مسجد کے نمازیوں کے بھی لاڈ دیکھو، تمہارا رب تمہارے پہ خوش ہوگا کہ یہ ان کے لاڈ دیکھتا ہے، ان کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ اور بعض کا تو ہمارے کچھ نمازی جو پکے نمازی ہوتے ہیں وہ سجدوں کے تو پکے ہوتے ہیں لیکن ان کا دل ابھی تک جو ہے وہ پختہ نہیں ہوا ہوتا، وہ اس زوم میں ہوتے ہیں کہ ہم نمازی ہیں اور نئے آنے والوں کو تنقید کا ہدف بناتے ہیں، نئے آنے والوں کو تنقید کے نشانے پہ رکھ لیتے ہیں۔ یہ بعض کا یار موبائل ہی کھلا رہ جائے اور کسی کا بجنے لگ جائے، یہ کسی نے جان بوجھ کے تھوڑا کھلا رکھا ہوتا ہے، یہ غلطی سے رہ گیا تو موبائل بجنے لگ جائے تو یوں گور کے دیکھتے ہیں جس طرح اس کو کھا ہی جائے۔ میاں ایسا نہیں ہے، مسجد نبوی سے بھی کوئی مقدس جگہ ہو سکتی ہے۔ اللہ کے محبوب تشریف فرماتے، صحابہ بھی جلوہ فراز تھے، ایک دیہاتی آیا بدو تھا، اس کو آداب کا پتہ نہیں تھا، وہ مسجد کے اندر پیشاب کرنے بیٹھ گیا، کچی جگہ تھی وہاں بیٹھ گیا پیشاب کرنے، صحابہ مارنے کے لیے دوڑے، فرمایا رک جاؤ، اب بیٹھ گیا تو اس کو کر لینا، بعد میں پانی بہا دینا۔ جب اس نے پیشاب کر لیا تو آقا کریم سے بلایا، ان کو کہا آپ پانی بہا دیں، اس کو کہا یہ مسجدیں ہیں، یہ ذکر فکر تلاوت کلام مجید کے لیے بنائی گئی ہیں، یہ بول و براز کے لیے نہیں بنائی گئی۔ اس کو یہ کہہ کے اس کی بھی تصحیح فرما دی اور دوسری جانب جو ہے وہ صحابہ کو کہا اب بیٹھ گیا تو اب جو ہے وہ اس کو کر لینے۔ یعنی اس بات سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ آپ آنے والوں کی کس طرح دل جوئی کر سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی اس نے چلانی تھی ٹیوب اور ہاتھ لگ گیا پنکھے پہ اور موسم تھا سردیوں کا، تو سردی کے موسم میں اگر کسی نے پنکھا چلا دیا ہے مسجد میں آ کر کے تو ظاہر اس نے غلطی سے چلایا تو اس کو تو کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ خود اپنے اندر شرمسار ہے، لیکن سارے اس کو گھورنے لگ جائیں گے، مذاق کرنے لگ جائیں گے یا اس کو جو ہے وہ تانے دینے شروع کر دیں گے۔ تو یہ رویہ، یہ شریعت ایسے رویے کی اجازت نہیں دیتی۔ دل جوئی کرو، پیار کرو، تو آنے والوں کی دل جوئی کیجئے، ان کو محبت دیجئے، ان کو پیار دیجئے، ان کے لیے سہولیات فراہم کیجئے۔ بعض وہ ہمارے جلدی جلدی پنکھے بند کر دیں گے، نماز ہو گئی، جمعہ ہو گیا، پنکھے بند کر دیں کہ جی اب وقت ہو گیا نکلو یہاں سے۔ مسجدوں کو کشادہ رکھیں، کشادہ دل لوگوں کے ہاتھوں میں مسجدوں کا نظم و نسق ہے، جو کشادہ مزاج کے ہوں اور جو لوگوں کے لیے سہولیات فراہم کریں، اللہ کے گھر آباد ہوں، مسجدوں کی تعمیر، مسجدوں کی تزئین اور مسجدوں کے ساتھ وابستگی، مسجدوں کے ساتھ دل بستگی، یہ اہل ایمان کی علامت ہے۔ جس طرح نمازیں ہماری رمضان المبارک میں فرض تھی ہمارے اوپر، رمضان المبارک کے گزرنے کے بعد بھی ایسے فرض ہیں۔ جس طرح جمعۃ المبارک کا اہتمام رمضان میں ہم کرتے تھے، ماہ سیام کے گزرنے کے بعد بھی اسی طرح ہمارے اوپر جمعہ فرض ہے۔ تو ہمارے ہاں یہ جو کلچر ہے کہ رمضان المبارک کے بعد نمازی سکڑ جاتے ہیں، تو اس کلچر کو ختم ہونا چاہیے، اسی طرح سے نمازوں کا تسلسل رہے اور نماز جمعہ کا تسلسل۔